السلام علیکم جی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں نا بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ ہم ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بسنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی بس سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا جو رجحان ہے یا سوچ ہے وہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس اے ان ممالک سے آگے جاتی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان بڑے ممالک میں جانا بھی مشکل ہے، ان کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان میں ویزا ریشو کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، پھر یہاں جا کے سیٹل ہونا وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ جبکہ یہ جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں جن کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں، ان ممالک میں جانا بھی آسان ہے اور ان میں سیٹلمنٹ لینا بھی آسان ہے۔ اسی طرح کا ایک ملک ہے موریشیس، جو انڈین اوشن میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک انتہائی خوبصورت اور پیسفل ملک ہے۔ اس کا خوبصورت اور پیسفل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی اکانومی کا جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ ٹوریزم سیکٹر سے آتا ہے، اور ٹوریزم جو ہے وہ بیس کرتا ہے ہمیشہ دو مین چیزوں پہ۔ ایک یہ کہ وہ جو علاقہ ہے یا وہ جو جگہ ہے وہ اس قابل ہے کہ لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کو وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ پیس ہو، وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ سکون ہو، تاکہ لوگ وہاں پہ اپنی جو ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں وہ بلا خوف و خطر وہاں پہ سپینڈ کریں۔ تو یہ بات اب موریشیس کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ کیونکہ ہمارا روزگار اور ہمارے ملک کی اکانومی بیس کرتی ہے اس ایک سیکٹر پہ، تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا وہاں رہنے والوں کو، وہاں ٹائم گزارنے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ موریشیس کسی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ بنا ہے یا اندرون خانہ ان کے کوئی مسائل چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، نہ ریلیجیس بنیادوں پہ وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، نہ ایتھنک بنیادوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ بات، جیسے میں نے کہا، سمجھ لی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں امن شانتی رکھنی ہے اگر ہم نے اکانومی کو چلانا ہے اس ایک سیکٹر کی مدد سے۔ ویسے تو اگر دیکھیں تو ہمارا اپنا ملک جو ہے ماشاءاللہ وہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے، اور اس میں ٹورزم کے لیے بہت زیادہ سپیس بھی ہے اور ایسی جگہیں بھی موجود ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یو کے جیسا ملک جو ہے، جو ایک انتہائی ڈیولپڈ کنٹری ہے، اس کی اکانومی کا بھی ایک بڑا جو پورشن ہے وہ بیس کرتا ہے ٹوریزم پہ، اور ان ممالک میں جو یہ خوبصورتی ہے، یہ ٹوریزم ہے یا یہ ٹوریزم کی جو جگہیں بنی ہوئی ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں، مین میڈ ہیں موسٹلی، جبکہ پاکستان میں زیادہ تر جو آپ کو ٹوریزم کی جگہیں ملیں گی وہ نیچرل ہے، اور نیچرل بیوٹی کا ظاہر ہے مین میڈ بیوٹی کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ یہ ایک سیکٹر ہے، ایک انڈسٹری ہے، اور اس سے آپ پورے ملک کی اکانومی کو چلا سکتے ہیں، اس سے ہم عام لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ٹوریزم کی انڈسٹری جو ہے وہ فلرش نہیں کر پائی کبھی بھی۔ اور وہ کیوں نہیں کر پائی؟ کیونکہ ٹوریزم کے لیے نا دو مین چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں۔ پہلی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی وہ جو جگہ ہے جہاں پہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ اس کو بار بار دیکھنے کے لیے آنا چاہیں، انسانوں کی خواہش ہو کہ ہم اس جگہ کو جا کے دیکھیں۔ اب اگر یہ والی پوائنٹ کو مد نظر رکھیں تو ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنی جگہیں موجود ہیں پورے ملک میں، پورے ملک کے ہر کونے میں، کہ انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار ان جگہوں کو وزٹ کیا جائے۔ لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سہولیات وہاں پہ ٹوریزم کے لیے یا ٹورسٹ کے لیے کیا کیا موجود ہیں، لیکن مینلی یہی دو پوائنٹس ہیں
کہ آپ کی وہ جگہ خوبصورت ہونی چاہیے، اس قابل ہو کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنا چاہیں، اور دوسرا پیس ہو۔ اب پیس کا جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ امن ہو وہاں پہ لوگوں دہشت گردی نہ ہو، وہاں پہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہو، لوگ بلا خوف و خطر وہاں پہ گھوم پھر سکتے ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی پیس ہے۔ لیکن صرف یہی پیس نہیں ہے، پیس اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ٹوریزم کی جگہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بیہیویئر کیسا ہے ٹورسٹ کے ساتھ، وہاں پہ جو لوگ وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے، یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک تو ہمیں یہ ناسور ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے دہشت گردی کا۔ ہم جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہماری جان یہاں پہ محفوظ ہے، مال یہاں پہ محفوظ ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ناسور ہمارے ساتھ چپک گیا ہوا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل ہی کرنا نہیں آتا، ہمارے پاس کسٹمر سروس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ بحیثیت قوم بدتمیز ہو چکے ہیں، اور ہم اس بدتمیزی کا مظاہرہ بار بار ایسی جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب تو یہ کیمرہ آ گیا ہوا ہے، ہر چیز کی ویڈیو ہمیں پتہ ہے کہ بن جاتی ہے، اور ہم نے پچھلے کافی عرصے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ایسی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں جہاں پہ لوگ بار بار جاتے ہیں، زیادہ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مار کٹائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو ایکسٹرا چارج بھی کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم بحیثیت قوم بدتمیز ہو چکے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے اپنے نارمز ہیں۔ ان نارمز میں میں نے آپ کو بتایا کہ پیس سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پیس وہ بھی ہے کہ آپ کا علاقہ سیف ہو، اور پیس وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن اخلاق، دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس جو یہ لوگ آ رہے ہیں ٹوریزم کے لیے، ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں آنے دینے کے لیے، حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایک بڑا روزگار کا موقع ہے، اور ہم اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ گواتے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بار وہ جو لوکل لوگ ہوں گے وہاں پہ یا وہی غلط ہوں گے۔ ٹورسٹ جو جاتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بھی وہاں کے لوکل لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ ٹوریزم انڈسٹری ہے، اور ہر انڈسٹری کی طرح اس انڈسٹری کے بھی اپنے نارمز ہیں، اور یہ بھی اس انڈسٹری کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک نارم ہے کہ ہم نے اگر اپنے علاقے میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کی بدتمیزیوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ کسی کی بدتمیزی کا جواب بھی آپ مسکرا کے رسپیکٹفل وے میں دو گے تو وہ اگلی بار خود شرمندہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر دوبارہ آپ کے ساتھ تو کیا کرے گا، وہ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کرے گا۔ تو ہماری اس انڈسٹری کا یہ نارم ہے کہ ہمیں باہر سے آئے لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے۔ اب پرابلم اس معاشرے میں یہ ہے کہ باہر دنیا سے لوگوں نے کیا آنا ہے یہاں پہ، ہم جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے، ہم بھی جب ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری جان و مال یہاں پہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں کے لوگوں کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کیسا ہوگا۔ یہ لوکل لوگ اگر مطلب ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ اگر یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں تو باہر سے لوگوں نے کیسے آنا ہے یہاں پہ۔ یہ چیز موریشیس جیسے ممالک نے سمجھ لی ہوئی ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے سمجھ لی ہوئی ہے، اسی لیے وہاں پہ آپ کو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ ان لوگوں کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ بات، انہوں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ ہماری اکانومی اور ہماری انکم کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ٹورسٹ ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کئی دفعہ تو میں شاپ کیپرز کو بھی یہ بات کہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں ایک یہ چکن والا تھا، تو وہ ہر وقت سڑا رہتا تھا، تو
میں اس کے پاس مرغی وغیرہ لینے کے لیے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ نا بس منہ اس کا بنا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو ڈیل تو کر رہا ہے لیکن اس بنے ہوئے منہ کے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ تو ایک دن میں اس کے پاس رکا، میں نے دیکھا کہ آگے پیچھے مطلب رش نہیں ہے اس کی شاپ پہ، تو میں نے اس کو یہ ایک بات کہی، میں نے کہا یار دیکھو، یہ جو گاہک ہوتا ہے نا، یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے رزق کا وسیلہ بناتا ہے، تو اس کو خوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ڈیل کیا کرو، ویلکم کیا کرو اپنے شاپ پہ۔ آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ نے اس کو اس کا سودا دینا ہے، بات ختم ہوگی۔ مسکرا کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا کرو۔ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد جتنا عرصہ بھی میں اس ایریے میں رہا اور میں اس کو ملتا رہا جا کے اور اس سے وہ چکن وغیرہ خریدتا رہا، میں نے اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی سب کے ساتھ، وچ از گڈ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی گاہک، یہ مطلب یہ دیکھیں نا، اب یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ایک دکان ہے محلے کی، وہ بھی اگر اپنے محلے کے لوگوں کو مسکرا کے ملتا ہے، صرف آپ نے ان کی بات کا جواب مسکرا کے دینا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دکاندار ہر وقت سڑے رہتے ہیں، اور یہ چیز وہ ہے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے مزاجوں میں ٹورزم میں بھی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم ٹورزم سیکٹر میں بھی جب لوگ دور دراز علاقوں سے آپ کے علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو بھی ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ اپنے لوکل محلے داروں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ موریشیس میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ہمارے ملک میں ٹورزم کے لیے، ان کے وجہ سے ہمارا روزگار لگا ہوا ہے، تو وہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موریشیس شاید ان چند ملکوں میں دنیا میں شامل ہوتا ہے جہاں پہ سال کے 12 مہینے ٹوریزم چلا رہتا ہے، ورنہ تو آپ کو بہت سارے زیادہ تر ممالک جو آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے وہاں پہ ٹوریزم کا کوئی خاص سیزن ہوتا ہے، کسی ملک میں گرمی کا سیزن ہوگا ٹوریزم کے لیے، کسی میں سردی کا سیزن ہوگا، لیکن موریشیس میں سال کے 12 مہینے اور تمام سیزنز میں وہ ٹوریزم چلا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جو وہاں جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بھی موقع ملے تو وہیں پہ جاؤ۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ موریشیس پاکستان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، پاکستان دنیا کے زیادہ تر ممالک سے زیادہ خوبصورت ہے الحمدللہ، لیکن وہاں پہ پھر زیادہ ٹوریزم کیوں ہے پاکستان سے؟ اس کی وجہ پیس، اور پیس امن امان بھی اور لوگوں کا بیہیویئر بھی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اٹ کریٹس پیس، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی یہاں سے ایجوکیشن کے لیے موریشیس جاتا ہے اور وہ پڑھتا بھی جا کے وہاں پہ ٹوریزم ہی ہے، ہاسپٹیلٹی ہی ہے، تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ سال کے 12 مہینے دنیا کے ہر ملک سے، ہر خطے سے لوگ آتے ہیں ٹوریزم کے لیے، ایسی جگہ پہ جب آپ ٹوریزم پڑھتے ہیں جن کی اسپیشیلٹی ہے کہہ لیں ٹوریزم، وہاں سے آپ جب یہ ٹوریزم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ٹوریزم کو پریکٹس بھی وہاں پہ کرتے ہیں، تو اس پریکٹس کے بعد آپ کے لیے کتنے مواقع، کتنے راستے کھلتے ہیں ساری دنیا میں اس فیلڈ میں ایکسل کرنے کے۔ مطلب آپ وہاں سے سیکھنے کے بعد اگر کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں اور ویسٹرن کنٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ موریشیس میں اس نے یہ پڑھائی بھی اس نے موریشیس سے کی ہے اور اس کی پریکٹس بھی اس نے موریشیس میں کی ہے، تو وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس انڈسٹری میں لے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار یہ ایکسپرٹس کے ہاتھوں پڑھ کے آیا ہے اور ایکسپرٹس کے ہاتھوں ٹریننگ کر کے آیا ہے، یو انڈرسٹینڈ۔ تو ہمارے پاس بھی اس وقت موریشیس میں ایک بڑی اچھی آپشن اویلیبل ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ ہماری جو آپشن ہوتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ یعنی اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفک انفارمیشن، یعنی وہ انسٹیٹیوشن کون سا ہے، اس میں آپ کا خرچہ مرچہ کتنا ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم الگ سے ویڈیو میں بناتے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم پبلکلی یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر اپلوڈ نہیں کرتے، وہ پرائیویٹ ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں جن کو اس پروڈکٹ میں
انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے ہمارے سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو موریشیس میں جو ہمارے پاس اسٹڈی ان موریشیس کا پیکیج ہے اور آپشن اویلیبل ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، جس کو ضرورت ہوگی اس کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو اویل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ وہ بڑا اچھا آپشن ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، فیس بک پہ بھی فالو کر لیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، السلام علیکم۔